زرینہ 18-19 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ مائیوں کے مخصوص پیلے جوڑے میں ملبوس تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہاں یقیناً کچھ اور لڑکیاں اور عورتیں بھی موجود رہی ہوں گی، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو زرینہ کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ سلامت علی وہاں موجود رہنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سختی سے اسے منع کر دیا۔ ابتدائی سوالات سے میں نے اندازہ لگایا کہ زرینہ کو جھاڑیوں سے ملنے والی لاش کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لاش کس شخص کی تھی۔ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا، زرینہ تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آ رہی؟ وہ کہاں ہے؟ اس کا چہرہ بجھ گیا، پھر دل گرفتہ لہجے میں بولی، میری امی کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے اسے تھوڑا سا مانوس کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اس نے جواب دیا۔ تم ایک ہفتے کے لیے مائیوں بیٹھی ہو نا؟ جی ہاں، اگلے ماہ کی 3 تاریخ کو میری بارات آئے گی۔ وہ اپنے لہجے اور بات چیت سے پڑھی لکھی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے سوال کیا، زرینہ تم نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے ایف اے تک پڑھا ہے۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ بس ابا کی مرضی، وہ درد امیز لہجے میں بولی۔ ابا کا کہنا ہے کہ بس اتنی ہی تعلیم کافی ہے۔ میں نے کہا، تعلیم جتنی بھی ہو ناکافی ہوتی ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، نظر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ میں نے پوچھا، میں نے سنا ہے تمہاری شادی تمہارے تایا زاد منظور علی سے ہو رہی ہے، جو شاہ کوٹ میں رہتا ہے؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کیا یہ شادی تمہاری مرضی سے ہو رہی ہے؟ مرضی، اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ لڑکیوں کی مرضی بھلا کون پوچھتا ہے، ہوتا وہی ہے جو ماں باپ چاہتے ہیں۔ زرینہ، تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ منظور علی سے تمہاری شادی صرف اور صرف تمہارے باپ سلامت علی کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ یہی حقیقت ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تمہاری ننیھال کہاں پر ہے؟ جسلانی خورد میں۔ میں نے پوچھا، تم وہاں تو جاتی رہی ہوگی؟ پہلے اکثر جاتی تھی، اب کچھ عرصے سے نہیں گئی۔ نہ جانے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولی، ابا نے منع کر رکھا ہے۔ دراصل وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے حوصلہ افزائی کے انداز میں کہا، دراصل کیا؟ دراصل یہ پابندی میرے ہونے والے شوہر منظور علی نے لگائی ہے۔ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولی، منظور نے ابا کے ذریعے مجھے کہلوایا تھا۔ منظور علی کو تمہارا ننیال جانا کیوں پسند نہیں ہے؟ میں نہیں جانتی، وہ بیزاری سے بولی۔ جانتی نہیں ہو یا بتانا نہیں چاہتی ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی، اس کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کا یقین کر لیتا ہوں، تم واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، تم واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، لیکن میں سب کچھ جانتا ہوں۔ آپ کیا جانتے ہیں؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تمہارے ہونے والے شوہر کو تمہارا جسلانی خورد جانا اس لیے پسند نہیں ہے کہ وہاں ماسٹر طفیل بزمی بھی رہتا ہے۔ جی؟ وہ اچھل پڑی۔ کیا آپ بزمی صاحب کو جانتے ہیں؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے سچ میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے دانستہ کہا۔ بزمی نے تمہاری شان میں جو شاعری کی ہے وہ میں بالتفصیل پڑھ چکا ہوں زری۔ آپ سب کچھ جانتے ہیں تو مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہیں؟ زرینہ نے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ میں نے کہا، کیا تم جانتی ہو کہ صبح نہر کے کنارے واقع جھاڑیوں میں سے کس شخص کی لاش ملی ہے؟ میں نے لاش کے بارے میں کسی عورت سے سنا تو تھا، زرینہ نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس عورت نے بتایا تھا کہ وہ کوئی پردیسی تھا، کسی نے گولی مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ تم تو اس پردیسی کو بخوبی جانتی ہو زرینہ، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مجھ سے جھوٹ بولو گی تو اپنے لیے بہت سی مصیبتیں کھڑی کر لو گی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ اس کے لہجے میں حیرت کی فراوانی تھی۔ میں نے آپ سے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے ہوئے بولی، میرا تو دماغ چکرانے لگا ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ابھی سے تمہارا دماغ چکرانے لگا ہے تو آگے کیا ہوگا؟ ابھی تو میں بہت سے ہولناک انکشاف کرنے والا ہوں۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ اس زردی میں کچھ رنگ اس ابٹن کا بھی شامل تھا جو لڑکیوں نے اس کے جسم پر مل رکھا تھا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، زرینہ، تم گزشتہ رات نہر کے کنارے واقع جھاڑیوں میں گئی تھی؟ وہاں جو کچھ ہوا تھا سچ سچ مجھے بتا دو، میں تمہارے معاملے میں نرمی اختیار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں گزشتہ رات کہیں نہیں گئی تھی، روحان سی ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے ماسٹر طفیل بزمی کو ان جھاڑیوں میں نہیں بلایا تھا؟ یہ سراسر جھوٹ ہے، وہ احتجاجی لہجے میں بولی۔ میں گزشتہ 6 ماہ سے جسلانی خورد نہیں گئی ہوں، اور نہ ہی اس دوران میں نے بزمی صاحب کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس سے نہیں ملی ہوگی اور نہ ہی اس کو دیکھا ہوگا۔ کیا تم اس بات سے بھی انکار کرتی ہو کہ تم نے رکا بیچ کر ماسٹر طفیل سے آخری ملاقات کی درخواست کی تھی؟ ہاں، میں اس بات سے بھی انکار کرتی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔
بلکہ قسم کھانے کو بھی تیار ہوں۔ آپ کس بنا پر مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے اپنی جیب سے طے شدہ پرچہ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ثبوت تم خود ملاحظہ کر لو۔ اس نے پرچے کو کھول کر پڑھا اور نفی میں سر ہلانے لگی، پھر اس کی گردن مسلسل نفی میں ہلنے لگی۔ آخر میں اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور ہجانی لہجے میں بولی، یہ میری تحریر نہیں ہے، آپ کو یہ رکا کہاں سے ملا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مقتول کی جیب سے۔ تو کیا وہ پردیسی مقتول؟ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے کہا، وہ پردیسی مقتول تمہارا عاشق نامدار طفیل بزمی ہی تھا زرینہ۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی، وہ جذبات سے لبریز لہجے میں مستفسر ہوئی، بزمی صاحب کو کس نے قتل کیا ہے؟ قاتل تک رہنمائی تو تم ہی کرو گی زرینہ، میں نے معتدل لہجے میں کہا۔ گزشتہ رات وہ تمہارے بلاوے پر ہی جھاڑیوں میں پہنچا تھا، تم اس سے ملنے وہاں گئی تھی، وہاں جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل تو تم ہی مجھے بتاؤ گی نا؟ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی نادیدہ توانائی بھر گئی ہو، اس کی غیر ہوتی حالت سنبھلنے لگی۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد اس نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گزشتہ رات ایک پل کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔ اس سلسلے میں درجن بھر لڑکیوں اور عورتوں کو بطور گواہ پیش کر سکتی ہوں، آپ جس طرح چاہیں تصدیق کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رکا میں نے نہیں لکھا، یہ میری تحریر نہیں ہے، یا جس کسی نے بھی لکھا ہے اس نے میری تحریر کی نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ میری کالج کی کاپیاں دیکھ کر اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ زرینہ کی بات معقول تھی، اس میں اچھا خاصا وزن بھی تھا۔ میں نے اس کی تجویز پر عمل کیا۔ رکے کی تحریر بڑی حد تک زرینہ کی تحریر سے ملتی جلتی تھی، لیکن بالکل اس جیسی نہیں تھی۔ میں نے زرینہ ہی کے اسرار پر مختلف عورتوں اور لڑکیوں سے بھی پوچھ گچھ کی، جس کا لب لباب یہ تھا کہ گزشتہ رات وہ تمام وقت اپنے گھر میں رہی تھی۔ صورتحال ابتدا میں جتنی سیدھی سادی نظر آ رہی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتنی ہی الجھتی جا رہی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر زرینہ سے سوال جواب کرنے لگا۔ میں نے کہا، زرینہ، اگر یہ رکا تم نے نہیں لکھا تو پھر کون لکھ سکتا ہے؟ یہ پتہ چلانا آپ کا کام ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں اس شخص کا سراغ لگا کر ہی رہوں گا۔ اس نے یہ رکا ماسٹر طفیل بزمی کو بھیجا تھا، وہ اسے تمہارا پیغام سمجھ کر کشاں کشاں نہر والی جھاڑی تک چلا آیا تھا، لیکن اس شخص تک پہنچنے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ زرینہ سے گفتگو کے دوسرے دور میں اس کا باپ سلامت علی بھی بنفس نفیس موجود تھا، جس کی موجودگی میں زرینہ خاصا حوصلہ محسوس کر رہی تھی۔ علاوہ ازیں سلامت علی کے چہرے پر بھی اطمینان کی جھلک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ میں نے زرینہ کے سوال میں دوسرا رکا نکال کر اسے دکھایا۔ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے رکا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ زرینہ نے مذکورہ رکا پڑھنے کے بعد کہا، اس میں تو بزمی صاحب کو خوفناک نتائج کی دھمکی دی گئی ہے، لیکن ایک اور بات مجھے الجھا رہی ہے۔ کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ سلامت علی نے زرینہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ زرینہ نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہاں دے دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، سلامت علی کو تو یہ رکا ضرور پڑھنا چاہیے۔ زرینہ نے مذکورہ رکا اپنے باپ کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے زرینہ سے پوچھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں الجھا رہی ہے؟ وہ بولی، منظور علی ایک ان پڑھ اور جاہل شخص ہے، اس کا لہجہ تلخی میں بجھا ہوا تھا، وہ اتنے واشگاف الفاظ میں کوئی رکا تحریر نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں سلامت علی بھی رکے کا مضمون پڑھ چکا تھا۔ اس نے لقمہ دیا۔ زرینہ ٹھیک کہتی ہے، جورا لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، منظور علی عرف جورا یقیناً لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوگا، لیکن وہ کسی پڑھے لکھے شخص سے بھی تو یہ پیغام لکھوا کر ماسٹر طفیل بزمی کو بھجوا سکتا ہے نا؟ ایسا ناممکن تو نہیں ہے؟ ہاں، ایسا ناممکن تو نہیں ہے، سلامت علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ماسٹر طفیل کو ایسا دھمکی آمیز رکا کیوں لکھا ہوگا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بات بہت واضح ہے سلامت علی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تم مجھے بتا چکے ہو کہ ماسٹر طفیل زرینہ سے شادی کا خواہاں تھا اور اس نے اپنی ضعیف والدہ کے ذریعے اپنا رشتہ بھی بھیجا تھا، لیکن تم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ جھورا نے تمہارے ذریعے زرینہ کے جسلانی خورد جانے پر سخت پابندی لگا رکھی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا زرینہ اپنی ننیحال جا کر ماسٹر طفیل سے ملے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ زرینہ اور ماسٹر طفیل کے مابین کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ میرا خیال ہے تم بھی ان حقائق سے بے خبر تو نہیں ہوگے۔ سلامت علی نے کنکھیوں سے زرینہ کی جانب دیکھا۔ زرینہ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آپ کو منظور علی والا رکا کہاں سے ملا ہے؟ میں نے جواب دیا، مقتول ماسٹر طفیل بزمی کی جیب سے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا،
مقتول کی جامع تلاشی سے مجھے ایک ایسی ڈائری ملی جس میں صفحہ بصفحہ تمہاری شان میں شاعری کی گئی تھی۔ اس شاعری کو پڑھ کر میں نے تمہارے لیے مقتول کی محبت کی شدت کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہے۔ زرینہ اضطراری کیفیت میں اپنا زیریں گھونٹ کاٹنے لگی۔ سلامت علی نے کہا، کچھ بھی ہے، میری بیٹی کا ماسٹر کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ اگر میری بیٹی سے محبت کرتا تھا تو اس میں زرینہ کا کیا قصور؟ اب خدا را زرینہ کو خام خواہ پریشان نہ کریں، چند روز بعد اس کی ڈولی اٹھنے والی ہے۔ یہ ڈولی اب اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گی سلامت علی، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ تمہارا ہونے والا داماد مشکوک افراد کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے، میں کل ہی شاہ کوٹ جاؤں گا۔ تو آپ کے خیال میں ماسٹر کو جھورا نے قتل کیا ہے؟ سلامت علی نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، حالات و واقعات اسی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، تفتیش کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ زرینہ نے پوچھا، کیا آپ کو ایسے شواہد بھی ملے ہیں جن سے منظور علی کی گزشتہ رات یہاں آمد کا پتہ چلتا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا، ہاں کچھ ایسی باتیں بھی میرے علم میں آئی ہیں۔ بہرحال صحیح صورتحال کا اندازہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی ہوگا۔ فی الحال تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ تمہاری طرف سے یہ جعلی رکا ماسٹر طفیل بزمی کو کس نے بجوایا تھا؟ میں خود بھی حیران ہوں کہ ایسا کون شخص ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے وہ تمہارے اور ماسٹر کے جذباتی تعلق سے بخوبی آگاہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تمہارے ایک بلاوے پر ماسٹر سر کے بل یہاں چلا آئے گا۔ وہ شخص ماسٹر کا قاتل بھی ہو سکتا ہے، بالفاظ دیگر وہ شخص ماسٹر کا مصدقہ دشمن ہے، اور فی الوقت ایسا ایک ہی شخص میری نظر میں ہے، یعنی منظور علی عرف جھورا۔ سلامت علی نے کہا، آپ کا مطلب ہے زرینہ کی جانب سے جھورا نے ماسٹر طفیل کو یہاں بلانے کے لیے رکا ارسال کیا، پھر اس کے پیچھے ہی خود بھی یہاں پہنچا اور ماسٹر کو جھاڑیوں میں شوٹ کر دیا؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ فی الحال آپ باپ بیٹی کو میں تاکید کرتا ہوں کہ تھانے میں اطلاع دیے بغیر اس قصبے سے باہر ایک قدم بھی نہ نکالیں۔ کیا آپ ہم پر بھی شک کر رہے ہیں؟ سلامت علی نے پوچھا۔ میں نے کہا، تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ سلامت علی نے کہا۔ میں نے اس کے احتجاج کو نظر انداز کر سخت لہجے میں سوال کیا، جھورا شاہ کوٹ میں کس جگہ رہتا ہے؟ سلامت علی کے بجائے زرینہ نے جواب دیا، محلہ مسجد کھجور والی۔ میں نے سلامت علی کو مخاطب کرتے ہوئے استفسار کیا، مجھے پتا چلا ہے کہ جھورا کی شاہ کوٹ والی زمینوں کی دیکھ بھال تمہاری نگرانی میں ہو رہی ہے۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتا چلا ہے، سلامت علی نے جواب دیا۔ بھائی صاحب کی وفات کے بعد میں نے ہی جھورا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس وقت جھورا کی عمر خاصی کم تھی۔ بڑے بھائی کی اولاد کا خیال میں نہیں رکھوں گا تو پھر اور کون رکھے گا؟ بابی فردوس تو اکثر بیمار رہتی ہے، پھر جھورا ہے بھی اکو ایک۔ میں نے زو مانی لہجے میں کہا، یہ تو تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، بڑے بھائی کی بیوہ اور اکلوتی اولاد کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں تو اس تعلق کو اور مضبوط بنا رہا ہوں۔ وہ میری بات کی تہ میں پوشیدہ طنز کو نہ سمجھتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولا، اسی لیے میں نے اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی شادی جھورا سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ زرینہ کی ڈولی آسانی سے نہیں اٹھ سکے گی۔ حالات تو ایسے ہی نظر آ رہے ہیں سلامت علی۔ میں نے اسے تیز نگاہ سے گھورا، پھر پوچھا، میں نے سنا ہے منڈی ڈابا سنگھ میں بھی تمہارے مرحوم بھائی کا کچھ کاروبار ہے؟ سلامت علی نے بتایا، منڈی ڈابا سنگھ میں کرامت علی کی آڑت کی 2 دکانیں ہیں، ان دکانوں کے معاملات بھی تم ہی دیکھتے ہوگے؟ ظاہر ہے جی، وہ خسیانی ہنستے ہوئے بولا۔ جھورا اس باریک حساب کتاب کو ابھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میری ہدایات کو ذہن نشین کر لو سلامت علی، میں دوبارہ پوچھ تاچھ کے لیے یہاں آؤں گا۔ سلامت علی کچھ پریشان نظر آنے لگا، اس کے برعکس زرینہ کا چہرے پر کسی گہرے سمندر جیسا ٹھہراؤ دکھائی دے رہا تھا۔ ماسٹر طفیل بزمی کے قتل کا سن کر اسے جو ذہنی اور روحانی دھچکا لگا، اب وہ اس صدمے سے خاصی حد تک سنبھل چکی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ منظور علی عرف جھورا کے ماسٹر طفیل کے قتل میں ملوث ہونے کی وجہ سے زرینہ کو رتی برابر دکھ نہیں ہوا۔ یہ جھورا کے لیے اس کی ناپسندیدگی کی انتہا تھی۔ ایک طرف اگر اسے محبوب کی موت نے رنج و الم سے دوچار کیا تھا تو دوسری جانب جھورا سے نجات کے امکانات نے اسے ایک نادیدہ حوصلہ بخش دیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ دل میں جھورا سے چھٹکارے کی دعائیں مانگ رہی ہوگی۔ ہم جب واپس تھانے پہنچے تو دن ڈھلنے ہی والا تھا۔ ASI سلیمان شاہ میرے ساتھ ہی کمرے میں آ گیا۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تو اس نے پوچھا، ملک صاحب، ان رکوں والے معاملے نے تو خاصا الجھا دیا ہے، آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ میں نے کہا، میں ابھی کسی واضح نتیجے پر نہیں پہنچا ہوں۔ جھورا والے رکے سے زیادہ میں زرینہ والے رکے کے بارے میں غور کر رہا ہوں۔ وہ تحریر بڑی حد تک زرینہ کی تحریر کی نقل ہے، اسی لیے ماسٹر طفیل بھی دھوکہ کھا گیا تھا اور وہ رکا پڑھتے ہی دوڑا چلا آیا تھا۔ میرے خیال میں تو اسے اس کی موت کھینچ کر یہاں لائی تھی، ASI نے کچھ سوچ لہجے میں کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، حقیقت تو یہی ہے،
لیکن ہم موت کو اس کے قاتل کی حیثیت سے گرفتار نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہماری مجبوری ہے ملک صاحب، سوچو، غور کرو۔ میں نے سلیمان شاہ کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو زرینہ کی تحریر میں رکا لکھ کر ماسٹر طفیل بزمی کو وہاں بلوانا چاہتا تھا؟ میرے خیال میں وہ شخص بہت اہم ہے، وہ یا تو قاتل ہے یا پھر قاتل کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے۔ مجھے تو یہ لڑکی گڑبڑ لگتی ہے ملک صاحب، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر سلیمان شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا، ملک صاحب یہ بھی تو ممکن ہے کہ زرینہ نے خود ہی اپنی تحریر کو تھوڑا بگاڑ کر وہ رکا لکھا ہو۔ اس بات کے امکانات ہیں، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، اور ان امکانات کی تصدیق یا تردید کے لیے زرینہ کی ایک کاپی ساتھ لے کر آیا ہوں۔ کسی ماہر تحریر شناس سے میں اس رکے اور مذکورہ کاپی کا تجزیہ کراؤں گا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، سلیمان شاہ تم اس پہلو سے دماغی گھوڑے دوڑاؤ، اگر وہ رکا واقع زرینہ نے نہیں لکھا تو پھر کون لکھ سکتا ہے؟ اے ایس آئی چند لمحات خلا میں گھورتا رہا، پھر خاموشی سے اپنے ہاتھوں کا جائزہ لینے لگا۔ میں بھی اس دوران خیالات کی نگری میں قیاسات کی کلا بازیاں لگاتا رہا۔ 10 منٹ کے بعد اے ایس آئی سلیمان شاہ نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ رکا خود جورا ہی نے ماسٹر کو بھجوایا ہو۔ تمہاری بات بعید از قیاس نہیں ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ جورا یہ چال چل سکتا ہے، وہ شادی کے تمام پروگراموں سے واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ زرینہ کب مائنوں بیٹھے گی۔ سلیمان شاہ نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، اگر واقعہ جورا نے یہ رکا ماسٹر طفیل کو بھیجا تھا تو پھر یہ فیصلہ کرنا باقی ہے کہ ماسٹر کو قتل کرنے وہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے خود یہاں پہنچا تھا یا اس نے یہ کام کسی اور شخص سے لیا تھا۔ مجھے اس ساری سیٹنگ میں ایک بات کھٹک رہی ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ کیا ملک صاحب؟ سلیمان شاہ نے پوچھا۔ میں نے کہا، اگر ماسٹر طفیل بزمی کو ٹھکانے لگانا جورا کے لیے اتنا ہی ضروری ہو گیا تھا تو پھر اس کام کے لیے اس نے ہمارے قصبے کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ یہ کام ہمارے قصبے سے کہیں دور اور مقام پر بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ زرینہ کی جانب سے رکے کا شوشہ چھوڑ کر وہ اپنی ہونے والی بیوی کی ذات کو کیوں ملوث کرنا چاہتا تھا؟ یہ تو سراسر اس کی بدنامی اور رسوائی کی بات ہوتی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، نہیں سلیمان شاہ، یہ کوئی دوسرا ہی چکر ہے، اور دوسرا چکر کیا ہے ہمیں جلد از جلد معلوم کرنا ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور مضطرب قدموں سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میری دیکھا دیکھی اے ایس آئی نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ کچھ دیر کے بعد سلیمان شاہ نے کہا، ملک صاحب اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا ہے۔ اس مسئلے کا تمہارے پاس کیا حل ہے؟ وہ بولا، کل شاہ کوٹ جا کر جورا کو پکڑ لاتے ہیں، 2-4 ہاتھ پڑیں گے تو وہ تو سب کچھ سچ سچ بک دے گا۔ میں نے کہا، یہ حل تو میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن میں جورا پر کچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر وہ مجرم ہے تو پھر اس کو کچھ انداز سے گرفت میں لانا ہوگا، وہ کسی بھی رستے سے بچ کر نہ جا سکے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، سلیمان شاہ کل تم کسی ماہر تحریر شناس کو پکڑ لاؤ، باقی کا پروگرام اس کے بعد ہی بنائیں گے، جو حکم آپ کا ملک صاحب۔ پھر ہم کافی دیر تک بیٹھے اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ دوسرے روز تھانے میں ہنگامی نوعیت کی کچھ ایسی مصروفیات نکل آئیں کہ مجھے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ مل سکی۔ ہمارا قصبہ شیخوپورہ کے انتہائی شمال مغربی کنارے پر واقع تھا۔ چند میل کے فاصلے پر شمال میں پنڈی بٹیاں ضلع گوجرانوالہ کا علاقہ تھا۔ اسی اضلاعی حد پر دو فریقوں کے درمیان زمین کے تنازع پر اچھی خاصی قتل و غارت گری ہو گئی تھی۔ 6 انسانی جانیں اس خونی جھگڑے میں ضائع ہو گئی تھیں۔ اس خون ریز عبرت اثر واقعہ کا تفصیلی ذکر میں پھر کبھی کروں گا۔ گرفتار شدہ افراد کے بیانات، مفرور افراد کے لیے چھاپہ مار ٹیموں کی تشکیل، زخمیوں کو مرہم پٹی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوانے میں سپہر ہو گئی۔ جب ذرا فراغت نصیب ہوئی تو اے ایس آئی سلیمان شاہ نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب تحریر شناسی کا ماہر گزشتہ 2 گھنٹے سے برآمدے میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے اندر بلا لوں۔ اوہ، میں تو اسے بھول ہی گیا تھا، میں نے جلدی سے کہا، اسے فوراً اندر بھیجو۔ اگلے ہی لمحے وہ ماہر تحریر شناس میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص پولیس کا باقاعدہ ملازم نہیں تھا، لیکن جب بھی اس کی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی اسے بلوا لیا جاتا تھا۔ آپ اس شخص کا نام افتخار حسین فرض کر لیں۔ میں نے افتخار حسین کو ساری صورتحال سمجھا کر دونوں رکیے اور زرینہ کی تحریر کردہ کاپی اس کے حوالے کر دی۔ آدھے گھنٹے کے ماہرانہ تجزیے کے بعد افتخار حسین نے جو رپورٹ دی وہ انکشاف انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ حیرت آفرین بھی تھی۔ افتخار حسین کے مطابق دونوں رکے کسی ایک ہی ہاتھ نے تحریر کیے تھے۔ وہ ہاتھ کسی مرد کا تھا۔ مرد مذکورہ نے زرینہ والے رکے کو زنانہ انداز میں تحریر میں لکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی یہ کوشش ماہر تحریر شناس افتخار حسین کی پکڑ میں آ گئی تھی۔
زرینہ کی کاپی کے بارے میں افتخار حسین نے واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ اس تحریر کار رکوں والی تحریر سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا۔ افتخار حسین کے بعد میں اور سلیمان شاہ ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ہمیں اس شخص کو تلاش کرنا تھا جس نے ماسٹر طفیل بزمی کو پہلے منظور علی عرف جورا بن کر اور بعد ازاں زرینہ عرف زری بن کر رکا لکھا تھا۔ وہ نامعلوم شخص بزمی اور زری کے عشقیہ معاملات سے بخوبی واقف تھا اور یقیناً ان دونوں کا دشمن بھی تھا۔ ہم دونوں ایک ہی سوال پر اٹکے ہوئے تھے، کیا وہ شخص جورا ہی تھا؟ یہ سوال جتنے تواتر سے ہمارے ذہنوں میں آ رہا تھا اسی تسلسل سے اس سوال کی نفی بھی ہو رہی تھی۔ جورا بلا شبہ ماسٹر طفیل بزمی کا دشمن تو ہو سکتا تھا، لیکن زرینہ سے اس کی دشمنی کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم جس قدر سوچ رہے تھے اتنا ہی الجھتے جا رہے تھے۔ آئندہ روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتول طفیل بزمی پر 32 بور کے ریوالور سے فائرنگ کی گئی تھی۔ اس پر کل 2 گولیاں فائر کی گئی تھیں۔ ایک گولی نے اس کے سر کے پرخچے اڑا دیے تھے، جبکہ دوسری گولی اس کے سینے کو چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ دونوں فائر مقتول کے عقبی سمت سے انتہائی قریب سے کیے گئے تھے۔ موت کا سبب وہ گولی بنی تھی جو مقتول کے بیجے کو اڑا لے گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت کا وقت 25 جون کی رات 10:30 اور 11:30 کے درمیان بتایا گیا تھا۔ میں نے جائے واردات پر ملنے والی کنگھی پر پھنسے ہوئے جو بال لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے بھیجے تھے ان کے تجزیے کی رپورٹ بھی ساتھ ہی منسلک تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق وہ بال مقتول طفیل بزمی کے سر کے نہیں تھے۔ یہ رپورٹ میری توقع کے عین مطابق تھی۔ اسی روز میں نے ASI سلیمان شاہ کو 2 سپاہی دے کر شاہ کوٹ روانہ کر دیا۔ میں نے اسے خصوصی ہدایت کی تھی کہ وہ منظور علی عرف جورا کو بڑی نرمی اور سہولت کے ساتھ تھانے لے آئے، باقی پوچھ گچھ یہیں پر ہوگی۔ سلیمان شاہ کی روانگی کے بعد میں ہیڈ کانسٹیبل بہادر علی کے ساتھ مقتول کے گاؤں موزہ اسلانی خورد جانے کے لیے تھانے سے نکل پڑا۔ میں نے تھانے میں موجود ASI باقر علی کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اسے تھانے کے معاملات کس طرح سنبھالنے ہوں گے۔ ہم دوپہر کے بعد جسلانی خورد پہنچے تھے۔ ماسٹر طفیل بزمی اپنے علاقے کی مشہور و معروف شخصیت تھا، اس لیے اس کا گھر تلاش کرنے میں مجھے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ماسٹر طفیل بزمی کا گھر گاؤں کے عین وسط میں واقع تھا۔ اس کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے مجھے اس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل ہو گئی تھیں، مثلا یہ کہ ماسٹر طفیل بزمی اپنی ضعیف والدہ رحمت بی بی کے ساتھ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ وہ گاؤں کے ہائی اسکول میں انگریزی، اردو اور معاشرت کے علوم کے مضامین پڑھاتا تھا۔ معلمی کے ساتھ ساتھ وہ شاعری بھی کرتا تھا۔ وہ ایک حساس، سلجھی اور شریف النفس انسان تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میری تیسری دستک کے جواب میں دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی ایک دبلی پتلی عمر رسیدہ عورت تھی۔ میں نے اس کی عمر کا اندازہ 55 اور 60 کے درمیان لگایا۔ وہ یقیناً ماسٹر طفیل کی والدہ رحمت بی بی تھی۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ کا چھجا بناتے ہوئے ہمارا جائزہ لیا۔ شاید وہ ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس کی نظر خاصی حد تک کمزور تھی۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے، ماں جی ہم ماسٹر طفیل سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے دانستہ فوری طور پر ماسٹر کی موت کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں اس ضعیف عورت کو جوان بیٹے کی اطلاع کسی ایسے طریقے سے دینا چاہتا تھا کہ وہ یہ صدمہ برداشت کر سکے۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے، رحمت بی بی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا ماں جی ہم پہلی مرتبہ یہاں آئے ہیں، اس لیے پہچان کا کیا سوال؟ آپ یہ بتائیں ماسٹر جی گھر میں ہیں؟ طفیل تو گھر میں نہیں ہے، رحمت بی بی نے جواب دیا۔ 3 دن پہلے وہ مجھ سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ اپنے کسی یار سے ملنے چک جمرہ جا رہا ہے۔ اس نے واپس آنے کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ جلدی واپس آ جائے گا، رحمت بی بی نے بتایا۔ آج کل اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہیں نا، ہو سکتا ہے چک جمرہ میں وہ زیادہ دن رک جائے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس نے سوالات داغ دیے۔ ابھی تک آپ نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ آپ طفیل سے کس سلسلے میں ملنے آئے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے، اس لیے رحمت بی بی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ ہمارا تعلق پولیس کے محکمے سے تھا۔ اس نے میرا نام زیر لب دہرایا، پھر کہا یہ نام تو میں پہلی مرتبہ سن رہی ہوں۔ طفیل نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا؟ طفیل سے میری ملاقات نہیں ہوئی، میں نے کہا۔ پھر اپنے قصبے کا نام بتانے کے بعد اضافہ کیا میں اپنے علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ تھانے دار پولیس؟ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ جی ماں جی ہمارا تعلق پولیس سے ہے، میں نے حتی الامکان نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ ہائے میں مر گئی، وہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ میرا طفیل تو خیریت سے ہے نا؟ میں نے کہا بہتر ہوگا ہم گھر کے اندر بیٹھ کر بات کریں۔ وہ ہمیں گھر کے اندر لے گئی، پھر ایک بیٹھک میں بٹھانے کے بعد پوچھا اب بتائیں آپ میرے لیے کون سی خبر لے کر آئے ہیں؟ اس خبر کا تعلق آپ کے بیٹے سے ہے، میں نے جی کڑا کر کے کہا۔ کیا ہوا طفیل کو؟ اس کے لہجے میں دنیا جہان کا اضطراب معجزان تھا۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے ماسٹر طفیل بزمی کو میرے تھانے کی حدود میں ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ کیسا حادثہ تھانے دار صاحب؟ وہ گلوگیر لہجے میں مستفسر ہوئی۔ میں نے کہا طفیل بزمی کو کسی نے 25 جون کی رات قتل کر دیا ہے۔ رحمت بی بی پر جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ آن گرے تھے۔
وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، قتل یہ نہیں ہو سکتا، میرا پتر طفیل نہیں مر سکتا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تو بلا چنگا یہاں سے چک جمرا گیا تھا، آپ کے علاقے میں کیسے پہنچ گیا؟ آپ کا قصبہ تو سانگلا ہل کے قریب ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رحمت بی بی آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ ماسٹر طفیل ہمارے قصبے میں کیوں اور کیسے پہنچا ہوگا۔ میں زرینہ سے مل چکا ہوں۔ اوہ، اس نے ہراساں نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، رحمت بی بی میں تمام حالات سے واقف ہو چکا ہوں، آپ کا بیٹا زرینہ سے ملنے ہمارے قصبے میں پہنچا تھا۔ اس نے اچانک سوال کیا، میرے طفیل کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رحمت بی بی یک لخت دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ رونے کے دوران میں ہی وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو بد دعاؤں میں بھی تولتی جا رہی تھی۔ جس مردود نے میرے بیٹے کو ختم کیا ہے اس کا سوا ستیہ ناس ہو، وہ باقاعدہ بیان کر رہی تھی۔ خدا کرے اس ظالم پر آسمانی بجلی گرے، اس کا بیڑا غرق، اس کے پورے خاندان اور آنے والی نسلوں پر خدا کا عذاب نازل ہو۔ ہائے وے میرے رب، سونیا ربا، میرے طفیل پتر کو کس کی نظر کھا گئی؟ رحمت بی بی کی حالت ذرا سنبھلی تو میں نے کہا، رحمت بی بی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بیٹے کا قاتل جلد از جلد پکڑا جائے تو تمہیں میرے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ میں نے آپ کا کلف ختم کر کے رحمت بی بی کو براہ راست تم سے مخاطب کیا تھا۔ وہ اپنی چادر کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب میرا جوان بیٹا قتل ہو گیا ہے، میں بلا قانون سے تعاون کیوں نہیں کروں گی؟ پھر اچانک اس نے سوال کیا، میرے طفیل کی لاش کہاں ہے؟ لاش بہت جلد تمہیں مل جائے گی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ پہلے تم میرے سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دو، اگر تم نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو سمجھ لینا پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ روحان سی آواز میں بولی، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، آپ جو چاہیں پوچھیں۔